بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ دعا ہر حال میں کرامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرامت اور نفع مند ہوتی ہے، ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ بس اے اللہ کے بندوں، دعا کا اہتمام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار یعنی مومن کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور اختیار میں ہیں، جو وہ اپنے در کے سائلوں اور مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے در کے سوا میں کسی سے کچھ نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا پھر وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام اور خاص حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جن کو ایمان و یقین کی دولت اور دعا کی روح اور حقیقت نصیب ہو۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اس کے لیے کسی مخصوص الفاظ کی قید نہیں۔ ہم صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے یہاں کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، اچھے اور کھلے کے جاننے والے، بزرگی اور بخشش والے۔ اے اللہ، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو ہی معبود ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، بادشاہی صرف تیری ہی ہے، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہی ہیں، اور تو ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی یکتا ہے، تیری مثال کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اے آسمان اور زمین کے مالک، اے ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ، تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں، اور تیرے سوا تمام مخلوق ایک دن مرنے والی ہے۔ اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور نہ بیان کرنے والے اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کے حوادث اس میں کوئی اثر پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ وہ گردش زمانہ سے ڈرتا ہے۔ پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارشوں کے قطرے اور درختوں کے پتے سب اس کے علم میں ہیں۔
جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے جس پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور دن روشنی ڈالتا ہے، جس سے آسمان دوسرے آسمانوں کو چھپا نہیں سکتا اور زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہ میں ہے، اور نہ پہاڑ جو ان کے پتھریلے جگر میں ہے۔ اے وہ ذات جو ہر جرم پر گرفت نہیں کرتی، وہ پردہ دری نہیں فرماتی، اے بڑے معاف کرنے والے، سب سے بہتر درگزر کرنے والے، اے بڑی مغفرت فرمانے والے، اے ہر سرگوشی کو جاننے والے، اے ہر شکایت کے لیے آخری بارگاہ، اے بڑے درگزر فرمانے والے، اے بڑے احسان فرمانے والے، آپ غیر سے نہ ہونے اور آپ سے مجھ سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے۔ ایسا یقین نصیب فرما دیجئے کہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے اور سارے عالم میں اس کو پھیلانے پر جان و مال اور جذبات کی قربانی کرنا آسان اور لذیذ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کی قبولیت کا وعدہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول فرمانے کی 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل گیا۔ نمبر 2، اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا۔ نمبر 3، مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت اور مصیبت اس پر آنے والی تھی، وہ ٹل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہو کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے تو اس کو چاہیے کہ آرام و کشادگی اور فراغی کے وقت دعا کرتا رہے۔ اگر ہم سچے دل اور خلوص اعتقاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے موافق قرآن و حدیث کی دعاؤں کو مانگیں گے اور گناہوں سے بچیں گے اور بچائیں گے تو ساری آئی ہوئی اور آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں آداب دعا پر۔ دعا میں ان امور کا لحاظ رکھا جائے: عاجزی اور انکساری، یعنی خشوع اور خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا ہے، اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ یوں تعریف بیان کرتا ہے: یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے ہیں، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر دعا کیجیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پروردگار نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد
2 रकत नफिल नमाज पढ़ें। इरशाद नबी है, जिसने अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर अपने रब से दुआ की, तो उसकी दुआ देर वसेर ज़रूर कबूल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए वज़ू करके दुआ की थी। दुआ करते वक्त किबला की तरफ मुंह कीजिए, क्योंकि शरीयत ने नमाज का रुख उसको बनाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते वक्त किबला की तरफ मुंह करते थे, जैसा कि वो इस्तिस्का यानी बारिश के लिए दुआ के वक्त किया करते थे। दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान कीजिए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, फिर दुआ करें। फिर दुआ करके अल्लाह ताला की तारीफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर ख़त्म कीजिए। यानी दुआ से पहले और दुआ के बाद हम्द व सलाह होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला या किसी इंसान की तरफ ज़रूरत हो तो उसको चाहिए कि वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करे और मुझ पर दरूद भेजे, फिर दुआ करे। दोनों हाथ कुशादा करके चेहरे और दोनों मोंढों के मुकाबले में उठाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हाथ उठाते और फरमाते, अल्लाह ताला के सामने जब कोई दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है तो खाली हाथ वापस करते हुए अल्लाह को हया आती है। लिहाजा मसनून तरीका यही है कि दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए, चाहे फ़र्ज के बाद हो या सुन्नत के बाद, चाहे दिन के किसी वक्त में हो या फिर रात के किसी वक्त में। दुआ से फरागत के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी जब दुआ से फरागत पालो तो इन हाथों को चेहरे पर फेर लिया करो। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के साथ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, और अस्माए हुस्ना यानी अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, लिहाजा उसको उन्हीं नामों से पुकारो। दुआ और इस्तग़फ़ार 3 मरतबा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार दुआ फरमाते थे। दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब तक दुआ कबूल ना हो दुआ करते जाओ और ये ना कहो, इतने दिनों से दुआ मांग रहा हूँ, कबूल ही नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी दुआ कबूल की जाती है जब तक कि तुम जल्दी ना करो। और जल्दी ये है कि कहे, मैं दुआ करता हूँ और कबूल नहीं होती। किसी गुनाह की यानी ऐसी दुआ जिसमें कोई हराम चीज़ या हराम माल का सवाल हो या फिर नाता काटने के लिए हो, ऐसी दुआ हरगिज़ न कीजिए, क्योंकि ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि किसी गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करे। दुआ में शराइत ना लगाई जाएं, यानी ये ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो ये काम कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के कलमात से मना फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब दुआ करो तो ये ना कहो, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो बख्श दे और अगर तू चाहे तो रहम कर दे, बल्कि नहायत अज़्म व पुख्तगी से सवाल करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहता है वही करता है, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। अगर इमाम है तो उसको चाहिए कि वो अपने लिए और तमाम मुक्तदियों के लिए दुआ करे। अगर मुक्तदियों को छोड़कर सिर्फ अपने लिए ही दुआ करे तो ख़यानत करेगा। और हर दुआ करने वाले को चाहिए कि अपने लिए दुआ करे तो मखसूस ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को ये दुआ मांगते सुना, ए अल्लाह मुझ पर
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے سوا کسی پر رحم نہ کر۔ تو فرمایا اس نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا، تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انہی اسلوب کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔